لوگ سمجھتے ہیں کہ تاج محل کی کہانی سنگ مرمر سے شروع ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی شروعات تو بہت پہلے ایک نظر سے ہوئی تھی۔ یہ اس محبت کی داستان ہے جو تاریخ بن گئی۔ تو آئیے اس کہانی کے شاعرانہ آغاز کا سفر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ حسن تو بس مبہوت کرنا جانتا ہے، محسور کرنا جانتا ہے، اور بس یہی وہ طاقت تھی جس نے ایک شہزادے کی پوری دنیا ہی بدل دی اور ایک ایسی کہانی کو جنم دیا جو پوری کی پوری حسن کے جادو میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب کھلتا ہے مینا بازار کی ہلچل میں، ایک ایسی جگہ جہاں ایک لمحے کے لیے جیسے وقت ہی رک گیا اور دو قسمتیں ہمیشہ کے لیے جڑ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہزادہ خرم کی نظر ارجمند بانو پر پڑی۔ ذرا منظر کو تصور کیجئے، ستمبر کی ایک سہپیر ہے، جگہ ہے آگرہ کا لال قلعہ، اور وہاں مینا بازار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی عام بازار نہیں تھا، یہ صرف اور صرف شاہی خواتین کے لیے تھا، جہاں شہزادیاں اور بیگمات ہی خرید و فروخت کرتی تھیں۔ لیکن اس دن ایک روایت ٹوٹی۔ اچانک وہاں شہزادہ خرم آ پہنچے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ کہتے ہیں کہ شہزادے کی نگاہ اٹھی تو تھم کے رہ گئی۔ وہ بدن کے سانچے میں ڈھلا ایک خواب تھی۔ بس اس ایک نظر میں شہزادہ خرم کے لیے جیسے پوری کائنات سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے جادو میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ اس کا حسن لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: لمبا قد، روشن پیشانی اور حیا سے جھکی ہوئی پلکیں۔ اس کی گھنی چوٹی ایسی لگتی تھی جیسے کسی خزانے پر کوئی سانپ پہرا دے رہا ہو۔ ایک ایک نقش شہزادے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اچھا، جب ارجمن نے محسوس کیا کہ شہزادہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ یہ ایک خاموش سا سلام تھا، ایک ایسا انداز جو شہزادے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ اسی ایک لمحے کے جادو میں گرفتار بازار سے باہر نکل گیا۔ تو اب کہانی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ ہے شہزادے کے خاموش جنون کا اور اس لڑکی کی شناخت جاننے کی بے چینی کا جس نے اس کا دل چرا لیا تھا۔ اپنے اس خفیہ مشن کے لیے خرم نے ایک خواجہ سرا کو بلایا۔ اب یہ خواجہ سرا کون تھے؟ یہ مغل دربار کے وہ ملازم ہوتے تھے جو اکثر سب سے قابل اعتماد رازداں اور پیغام پہنچانے والے سمجھے جاتے تھے۔ اور بہت جلد راز کھل گیا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا نام تھا ارجمند بانو، اور وہ طاقتور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں، یعنی سلطنت کے سب سے با اثر خاندانوں میں سے ایک کی بیٹی، اور اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال۔ جیسے ہی شناخت کا پتہ چلا، شہزادے نے انتہائی رازداری کا حکم دیا، اور اس کا یہ حکم بھی کتنا شاعرانہ تھا جو اس کے جذبات کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا، ہوا سے کہہ دو اس سے میں بھی راز رکھوں، اس سے تو بھی راز رکھنا، خبردار خوشبو پھیلنے نہ پائے۔ لیکن بھلا محبت کی خوشبو بھی کب تک چھپتی ہے؟ دربار میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ تھیں ملکہ نور جہاں۔ وہ اپنے بھتیجے کے دل کا حال پہلے ہی جان چکی تھیں۔ ایک طرف شہنشاہ جہانگیریں اور دوسری طرف ملکہ نور جہاں، اور دونوں کے بیچ شطرنج کی بساٹ بچھی ہے۔ جہانگیر سیدھے سیدھے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن نور جہاں کا جواب دینے کا انداز بالکل الگ ہے۔ وہ استعاروں میں بات کر رہی ہیں۔ وہ شطرنج کے مہروں کی طرح الفاظ کو بھی بڑی مہارت سے چلا رہی ہیں، اور بغیر کچھ کہے ہی سب کچھ سمجھ رہی ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران نور جہاں شہنشاہ کو بتاتی ہیں کہ خرم اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بدل گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شہزادہ اب دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، بلکہ وہ رات کو دن بنا دینے والے جلوے کا آرزومند ہے اور بے خودی میں ہوشیاری کا تمنائی۔ اب یہ تجزیہ تو کسی محبت میں ڈوبے ہوئے دل کا ہی ہو سکتا تھا، ہے نا؟ اور پھر اپنے گھوڑے کی ایک چال چلتے ہوئے وہ شہنشاہ کو شطرنج میں شاہ بھی دیتی ہیں اور ساتھ ہی دل کا راز بھی کھول دیتی ہیں۔ وہ بس ایک نام لیتی ہیں، ارجمند بانو۔ اب جب کہ راز کھل چکا تھا، کہانی کا رخ مڑتا ہے ان دو محبت کرنے والوں کے پہلے خفیہ رابطے کی طرف، جسے ایک وفادار کنیز نے ممکن بنایا تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک کنیز نے ارجمند کا رومال چرا کر شہزادے کو پیش کر دیا۔ جواب میں خرم نے اپنا ایک بہت قیمتی ہار اسے دیا اور کہا کہ اسے وہیں رکھ دینا جہاں سے رومال اٹھایا تھا۔ یہ ایک خاموش اشاروں کا تبادلہ تھا، اور جس کنیز نے ممکن بنایا اسے انعام میں ایک انگوٹھی ملی اور ایک بہت بڑا وعدہ۔ شہزادہ خرم نے اس کنیز سے جو وعدہ کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا، زندگی میں ایک بار جو بھی مانگو گی تمہیں دیا جائے گا۔ یہ وعدہ اس کے جذبات کی گہرائی اور شکر گزاری کا ثبوت تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آ پہنچی ہے۔ اگلا مینا بازار جہاں سب کچھ سب کے سامنے طے ہونا تھا۔
اگلے مینا بازار میں ارجمن بانو وہی ہار پہن کر آتی ہیں جو شہزادہ خرم نے بھجوایا تھا، اور سیدھا ملکہ نور جہاں کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ سوچیں وہ لمحہ کتنا پرتناؤ ہوگا، کیونکہ ملکہ تو سب کچھ جانتی تھی۔ ملکہ نور جہاں ارجمن کی پیشانی پر نظر بد سے بچانے کے لیے کاجل کا ایک ٹیکا لگاتی ہیں، اور پھر اس کی ماں کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، اس لڑکی کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کر دو، اور شادی ہماری مرضی سے ہوگی۔ یہ ایک طرح سے اس رشتے کی شاہی منظوری کا کھلا اعلان تھا۔ ملکہ کے یہ الفاظ سن کر ارجمن کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی، اس لمحے کے شدید احساسات میں گم جب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل رہی تھی۔ تو آخر میں آئیے شہزادہ خرم کے ان خیالات پر غور کرتے ہیں جو سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اس کے دل میں تھے۔ یہ درد بھرے خیالات تھے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود خرم کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ اس کے الفاظ تھے، کم بخت عشق اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا، صرف درد دیتا ہے۔ شاید یہی اس گہری محبت کی قیمت تھی، ایک ایسی اذیت جو خوشی کے ساتھ آتی ہے۔ اور شاید محبت کی حقیقت یہی ہے، جیسا کہ کہا گیا، بات ایسی ہے کہ خود سے بھی چھپائی جائے۔ یہ وہی خاموش، گہری اور پیچیدہ محبت تھی جو ایک نظر سے شروع ہوئی اور پھر ایک دن دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے تاج محل کی شکل میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔